الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسمى الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم اختلاف حركاتهن في الماضي والمستقبل وكثرته صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں مستعمل. ان 6 میں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو پہلے ہیں نا، پہلے 3 کون؟ پہلے 3 وہ باب ثانی تے اول تے رابع. کون؟ باب ثانی تے اول تے رابع. سنیں جی. ثانی کون ہے؟ ضرب یدی. اول کون ہے؟ قتل یقتل. تے ثانی ضرب یدی. تے ثالث. عالم فتح یفتح. یار جنہ دی حرکتاں مختلف نہیں تو ایک حرکت دینا بچتا. اگوان نے پہلے اختلاف حرکات ہنہ فی الماضی والمستقبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 3 جو ہیں 6 میں سے ان کا نام ضرب یضرب قتل یقتل علم یعلم، اس طرح ترتیب. ان کو دعائم الابواب کہتے ہیں، یعنی سارے بابوں کی اصول بنیاد. کیا کہ ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں سے جو پہلے 3 ہیں ان کو دعائم الابواب کہتے ہیں، یعنی اصول الابواب کی جمع ہے دعامہ کی. یہ بیت کے ستون کو کہتے ہیں اور شے کی اصل کو بھی کہتے ہیں. دلیل دی علامہ نے خود وجہ یہ ہے کہ ان 3 بابوں کی جو حرکتیں ہیں ماضی میں اور مستقبل میں وہ مختلف ہیں. وہ ماضی کے عین کی حرکت اور ہے، مضارع کے عین کی حرکت اور اس اعتبار سے یہ دائم الابواب ہیں. دوسری وجہ بیان کی ہے کہ یہ ان کی بنسبت کثیر الاستعمال ہے. یہ ان کی بنسبت کثیر شابہ نے کیا کہ جی علامہ نے دلیل دی ہے ان کے دائم الابواب ہونے پر کہ ان کی حرکات مختلف ہیں. ان 3 بابوں کی ماضی اور مستقبل میں عین کی حرکتیں مختلف ہیں. ایک تو یہ ایک یہ اور دوسری یہ کہ یہ بنسبت دوسروں کے کثیر کثیر الاستعمال ہیں. سمجھی گل؟ اور نام رکھا گیا ہے پہلے 3 کا صیغہ جمع مؤنث واحد اولا، مذکر اس کا اول. نام رکھا گیا ہے پہلے 3 کا دعائم الابواب. اے اصول الابواب جمع دعامہ وہی عمود البیت. بعض نے کہا ہے دعامہ شے کا وہ ہوتا ہے جو شے کا اصل ہوتا ہے. کیوں ہیں یہ؟ باوجہ مختلف ہونے ان کی حرکات کے. ضمیر جو ہے نا یہ پورے نہیں مراد، پورے میں حرکتاں مختلف کرنے گیا. ضمیر راجع ہیں ان کے عین کلموں کی طرف جی، یعنی ان تینوں کے عینوں کی حرکتیں جو ہیں نا وہ کیا ہے؟ ماضی میں اور مستقبل میں اور بوجہ ان کی کثرت کے. اور کثرت نہیں بھی 3 نے تو باقی 2.5 نے، یعنی استعمال ان کا پس ان 2 شرطوں کے ساتھ اکٹھے داخل ہو گیا باب کس میں؟ ایک عین ماضی تے مضارع دی حرکت مختلف، ایک کثیر الاستعمال. اس وجہ سے یہ دائم الابواب بنے. شابہ جی. اور نام رکھا گیا ہے پہلے 3 کا دائم الابواب بوجہ مختلف ہونے ان کی عین کی حرکت کے ماضی اور مستقبل میں اور بوجہ ان کی کثرت کے. شابہ جی. نام رکھا گیا پہلے 3 کا دعائم الابواب بوجہ مختلف ہونے ان کی حرکت کے ماضی میں اور مستقبل میں اور بوجہ کثیر ہونے استعمال بوجہ ان کی کثرت کے استعمال کے اعتبار سے.
وفتح يفتح لا يدخل في الدعائم لانعدام اختلاف الحركات وانعدام مجيئه بغیر حرف الحلق. چلو جی، اب دوسروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فاتح یفتح ہو، اسی طرح کاروما بینستور لکھے حاسبہ، تینوں یہ دعائم الابواب میں یہ داخل نہیں ہے. کیا کیا؟ فاتح یفتح، یفتح، کاروما، کاروما یکرم اور حاسبہ یحسب، یہ دعائم الابواب میں داخل نہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی حرکات مختلف نہیں ہیں، ان کی حرکات مختلف نہیں. سنیں، لانعدام العلت کیڑی مقتضیہ للإصالت نظر آ رہی، وہ ہوا اختلاف بھی ماضی مضارع کی حرکت مختلف ہو تو وہ ان میں کوئی نہیں ہے. سنیں، اور جو خاص کر کے ہے نا فاتح یفتح ہو، اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ عین یا لام ہلکی ہو تو اس وزن پر آتا ہے. یہ نہیں کہ جن کے عین لام ہلکی ہے سارے، ضروری نہیں کہ جن کا عین اور لام ہلکی ہو وہ اسی معنی کے وزن پر ہے، اس وزن پر آئے گا. ہاں اس وزن پر وہ آئے گا جس کا عین یا لام. تو یہ بھی ایک پابندی لگی اس میں، لہٰذا کثرت کوئی نہ ہوئی. کثرت تو باقی دو جو ہیں ان میں حرکتیں مختلف نہیں ہیں. فاتح جو ہے اس کے اندر استعمال کثیر نہیں ہے، حرکتیں بھی مختلف نہیں اور استعمال بھی کثیر نہیں ہے. کیا کیا جی؟ فاتح یفتح یہ دائم الابواب میں اس لیے نہیں داخل کیونکہ یہ اور باقی دو سارے تینوں کہ ان میں ان کے عینوں کی حرکت ماضی اور مستقبل میں مختلف نہیں ہے. اور فاتح میں خاص کر کے یہ ہے کہ یہ کثیر الاستعمال بھی نہیں ہے. یہ کثیر الاستعمال بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس وزن پر صرف وہ آتے ہیں جس کا عین یا لام کلمہ ہلکی ہو، جس کا عین یا لام کلمہ ہلکی ہو، ہلکی ہو، ایشا جس کا عین یا لام. اور فاتح یفتح ہو وقضا سائر ما یجیء من کاروما و حاسبہ نہیں داخل دعائم میں باوجہ منعدم ہونے حرکات کے اختلاف کے اور جنانی اور لانعدام اختلاف الحرکات ہوں. لام عوض ہے الحرکات کے مضاف الیہ کے، یعنی حرکتیں ان کے عین کی ماضی، اور الحرکات نہیں ہے گا، الحرکات کا الف لام یار یہ کیا ہے؟ یعنی ان کی عینوں کی حرکتیں ماضی اور مستقبل میں کیا ہے؟ اور باوجہ نہ آنے انعدام مجیء ہی بغیر حرف حلق کے. سنیں نا، لہٰذا اس کے اندر کثرت استعمال بھی ہے، یعنی نہیں آتا یہ ابواب مگر ایسی جگہ میں کہ عین اور لام اس کا کیا ہو او بے خدروں. پس جب مقید ہو گئے اس شرط کے ساتھ نظر آئی، اور مقید اقل ہوتا ہے ضرور کس سے؟ مطلق سے. پس منتفی ہو گئی دو شرطیں اکٹھی. بعض شارحین نے کہا ہے کہ فاتح یفتح کا اصل نہ ہونا تحقیق قد علما من قول ہی، یہ تو معلوم ہو گیا جب نام رکھا تین پہلوں کا کیا دسنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ماتن کے قول کس میں وفاتح لا يدخل. اور دوجے تے بہشین گل کیتی ہے نا، تو جواب یہ ہے کہ تصریح کی اس کے ساتھ واسطے وضاحت کرنے، بھائی جیڑی گل سمجھ آ گئی ان دی وضاحت ہو جائے. اور اس لیے کہ معلوم ما سابقہ سے باقی تینوں کی قلت سمجھ آئی ہے، کیونکہ کہا نا وہ کثرت ہننا بغیر بیان کرنے ان کی وجہ کے، اور مبین یہاں جو ہے نا وہ وجہ ان کی میری مراد تقیید بحرف الحلق فاتح یفتح میں، اور تخصیص کس کے ساتھ افعال تباع میں کاروما میں، اور شذوذ حاسبہ یحسبو میں. یہ دوسری وجہ آگی کہ یہ کثیر الاستعمال نہیں ہے جی.
وہ کارم یکرم لازمی ہے نا، تو لازمی فاعل نال جڑی صفت قائم ہوے وہی لازمی ہوندا ہے نا، جڑی اگاں متعدی ہوے وہ تو لازمی نہیں نہ ہوندا جی جی۔ یفتح نہیں داخل دعائم میں بوجہ منعدم ہونے حرکات کے اختلاف کے بوجہ نہ آنے فتح یفتح کے حرف علق کے غیر کے ساتھ۔ جی ادھروں دیکھو یار نال جلدی کرو، اگر تو کہے کہ کیوں شرط کیا گیا ہے ماضی کی حرکت کا اختلاف مضارع کی حرکت کے عین کے دائم الابواب میں کیوں شرط لائیے کیوں شرط لائی؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ ماضی کا معنی جب کہ مخالف ہے کس کے، تکبیر کے معنی کے تو تقاضا کرتا ہے یہ کہ ہو لفظ ماضی بھی مخالف کس کے، تکبیر کے لفظ کے تاکہ مطابق ہو جائے لفظ کس کے، معنی کے جیسا کہ وہ اصل ہے عربیوں کی کلام میں۔ اور اس کے ساتھ مندفع ہو گیا وہ جو سوال کیا گیا تھا کہ دلیل جو چلائی گئی ہے ان تینوں کے دائم کا نام رکھنے کے لیے لی اختلاف یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حرکات کا جو اختلاف ہے یہ اصل ہونے کو تو مستلزم نہیں ہے، بھئی جی حرکتیں مختلف ہو جان تو کی ہو جائے، اس لیے کہ اصل تو کلام میں کیا ہے اتفاق ہے، جیسا کہ وہ ظاہر ہے جی کما ہو ظاہر ہو بے انا عند اختلاف حرکات ہننا ایدن مطابقت اللفظ بالمعنی کا پہلا تقریر کر رہے ہیں بے اب اس سوال کا جواب آ گیا۔ اچھا جی حرف حلق اتنے کیوں شرط ہے؟ اس لیے کہ فعالا یا فعلو بالفتح دونوں میں نہیں آتا مگر ایک شرط کے ساتھ، یہ کہ ہو اس میں حروف حلق سے، اور وہ حمزہ ہا عین غین ہا خا ہیں۔ معاذ فتح دیا انہوں نے مضارع کے عین کو، جب کہ ہو اذا کان عین ہو لام ہو، جب کہ اس کا عین یا لام کیا ہو ایک حرف ہو ان 6 میں سے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حروف کیا ہیں او تھلوں ٹوئے چو کٹ کے لیا بھی دینے سکیلہ ہیں، تو دیا فآتو ہو دیا انہوں نے اس کو یا اس کے ما قبل کو کیا با وجہ خفت کے، با وجہ ممتنع ہونے سکون کے قسم مضارع کے عین میں کما مر رہا۔ اچھا جی معاذ قول کیا ہم نے جب کہ ہو عین یا لام اس کا، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم، اس لیے کہ جب واقعہ ہوگا نا کوئی حرف ان سے جی ان سے تو کیا ہوگا فا تا عین لام دی قید لائیے کہ فا ہوگا نا جیسے آمارا یا امرو تو نہیں لازم کیڑی شے فتح کس میں کیوں لے سکون حرف الحلق کے، کیونکہ اس میں یا امرو میں جو حرف حلق ہے وہ تو ساکن ہو گیا، اور ساکن جو ہے نہیں واجب کرتا کس کا اپنے ماں بعد کے فتح کو باوجہ اس کے ذوف کے سکون کے ساتھ، اور نہ اشکال کیا جائے اس کی مثل کے ساتھ کہ دیکھو ید خولو کی ہے الگ ہے لیکن یاد خالو نہیں ہے گا، تو جواب اس لیے کہ مراد یہ ہے کہ فتح کی شرط یہ ہے کہ پایا جائے عین میں لام میں حرف ان سے، نہ یہ کہ ہر وہ کہ جس میں حرف ہوگا ان سے وہ کیا ہوگا وہ گل جڑی کنی باری جی۔ اگر تو کہے کہ الف بھی حروف یہ بے اتفاق منہم تو کیوں نہیں شمار کرتے اس کو بھی یہاں جی حمزے کو گنتے الف نہیں گنتے؟ میں کہتا ہوں الف نہیں خالی یا یہ کہ واقعہ ہوگا عین کلمہ یا جون سا بھی ہوگا نہیں ممکن اس کو، کیونکہ الف دی وجہ تو فتح نہیں دے سکتے، الف تو ہوندا ہی جڑا فتح حرکت تو بغیر ہوئے تے بہرحال اگر واقعہ ہو عین تو فعل لزوم ہے، بہرحال جب واقعہ ہو لام تو اس لیے کہ یا واؤ ہوگا یا اصل میں، کیونکہ الف اصلی جو ہے نا وہ واقعہ نہیں ہوتا کس میں فعل کے بالاستقراء یہ ہے، جب ہوگا واؤ یا تو بدلنا اس کا الف موقوف ہے کس پر ما قبل کے فتح پر، اور وہ تو پس ثابت ہو گیا کہ عین کا فتح موجود ہے قبل وجود الالف، کیونکہ واؤ یاسن پس نہ ہوگا فتح کس کی وجہ سے، وگرنہ لازم آ جائے گا دور پہلے بھی فتح تین دی وجہ تو پھر فتح دیتا جی۔
اگے جی واما وَأَمَّا رَكَنَ يَرْكَنُ وَأَبَا يَأْبَى فَمِنَ اللُّغَاتِ الْمُتَدَاخِلَةِ وَالشَّوَاذِ. بس اچھا جی کہ سوال ہے اس کا جواب دیتے ہو، پھر شرح پڑھے جی ساری سنیں بھئی راکانا یارکانو فاتح کے وزن پر ہے، نہ ہلکی العین نہ اور نہ ہلکی اللام نہ ہلکی ابا یا با میں بھی یہ بھی باب فاتح کے وزن پر ہے، لیکن اس میں شرط کوئی نہیں ہے. کون سی؟ اے مطلب ہے. تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے یہ لغات متداخلہ سے ہے، یہ اور شواذ سے ہے. کیا کہ جی سوال ہے کہ راکانا یرکانو اور ابا یا با نہ ہلکی العین ہے لیکن فاتحہ کے وزن پر ہیں. اس کا جواب دیا ہے کہ یہ لغات متداخلہ اور شواذ سے ہیں. کس سے؟ شواذ سے. اور وکھنا متداخلہ بین استور. منشا اس کا غفلت ہے واضح کی، اگر وہ واضح ایک ہے تو سنیں نا، اور کیا ہے تجہیل ہے اگر وہ واضح متعدد ہے. سنیں اے شاباش سے جی. اور تو دیکھنا پھر مانا کریں جلدی نہ جی پیڑا پہ. اور جب کہ متوجہ ہے یہ کہ کہا جائے کہ نہ آنا باب ثالث کا اوپا چوتھا جڑا ہے باب ثالث کا بغیر کس کے وہ تین چار جڑے بنائے سن ویسے اس ترتیب نال نے حرکتاں تے لبات اعتبار نال اے جے دھیان کرے جے بھئی بغیر حرف الگ کے مشکل ہے، اس لیے کہ راکانہ یارکانو ابا یا با لأنہما اس لیے کہ وہ اسی باب سے حالانکہ ان میں تو جواب دیا دونوں سے بے قول ہی و اما الاخر ہی. اچھا جی دھیان، یعنی یہ کہ مثال اول جو ہے نا کون راکانہ یہ تداخل سے ہے اور مثال ثانی شواذ سے ہے. یہ مطلب جی پہلا تداخل سے ہے ففل کلام میں لف نشر مرتب، کلام میں لف نشر مرتب ہے جی دوواں وچ نہیں ہے گا. اول جو ہے وہ لغات متداخلہ سے ہے اور ثانی جو ہے وہ شواذ سے شواذ سے ہے. معنی ہونا شذوذ کا معنی کون شذوذ ہاں شذوذ ہی لانعدام شرط. وہ شاذ کیوں ہے؟ وہ کیا تھا وجود حرف حلق تو وہ اندے وچ اس وجہ تو شاذ ہو گیا نا پلاؤ بھی. اچھا جی اور معنی تداخل تو گل مک گئی. تداخل اللغتین کا معنی اس میں یہ ہے کہ راکانہ یارکانو اے مالا یمیل و میلان کرنا ناصارہ ہوں کہ یہ ناصارہ ینصرو کیا جیسے ہاں لغتن تے راکینہ یارکانو کا عالمہ یا علم ایک لغت ہو ایک لغت اندے وچے سنیں راکانہ یارکونو تے راکینہ کانو ایزن تو ماضی لی گئی اول سے کس سے راکانہ سے اور مضارع لیا گیا تو کیا بن گیا انج. اور مراد شاذ سے ان کے استعمال میں وہ ہوتا ہے جو کیا ہو بغیر نظر کرنے اس کے قلت کے اور اس کے قلت وجود و کثرت، جیسا کہ قعود. اور نئی شک فی ثبوت یا با واضح کی طرف سے اسی طرح ہی ہے. اور نادر عقل ہوتا ہے عقل وجود، اور اگر نہ ہو اگرچہ نہ ہو کیا قیاس کے خلاف وارد ہے اس پر بیں طور کہ اگر شاذ ہو تو پھر البتہ کلام مجید میں یہ نہیں آنا چاہیے تھا، حالانکہ ابا واستکبارہ قرآن مجید میں ہے. تو اس کا جواب ہے کہ شاذ تین قسم ہوتا ہے. ایک قیاس کے مخالف جیسے مسجد استعمال کے موافق اور دور نال استعمال پڑھیا جی کنی باری. ثانی عکس اس کا ثانی جیسے مسجد جی بے قیاس کے تو موافق ہو لیکن مخالف ہو یا ہر کے بن گئی. اور تیسرا دونوں کے
مخالف ہو، جیسے مسجد، جیسے مسجد اور بفتح المیم، او تیسرا ہے بڑیا او ہے نا، ایک دیکھو نا بھئی قیاس کے مخالف تھے بھئی استعمال کے، مخالف جیسے مسجد مسجد نا، جی تے دوسرا کی ہے مسجد مسجد ہو گیا نا، اے جڑا بضم المیم جیم لکھے نا تھے انہوں بفتح الجیم بڑھانا ہے جی، یہ سالی سن پڑھ یار جڑا ہن نہیں پڑھیا بدون الاستعمال تے وسانی اکسو حاضا جی یہ کہ مسجد فتح جی میں بفتح الجیم لکھے ہے، شابہ تے غلطی سی۔ تیسرا جو ہے وہ دونوں کا مخالف ہو، کیا قیاس کے بھی مخالف اور استعمال کے بھی آگے پڑھو 13 مرد گزرے ہیں جی، اور یہ جو تیسری قسم ہے نا یہ مردود ہے، اور یہ نہیں آتا کس میں، باقی اولان وہ استعمال ہوتے ہیں کلام فصیح میں، تے ابا یا ابا شاذ ہے من قبیل الاول، سنیں ہی بے استعمال کے موافق ہے قیاس کے خلاف، تو لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تو سوال کرے کہ نہیں صحیح یہ کہ ہو ابا یا ابا شاذ، بلکہ وہ موافق للقیاس ہے، کیونکہ ضابطہ مذکورہ جو ہے نا سابقاً وہ ہونا حرف حلق کی حرکت عین کی کون و حرف الحلق عیناً او تقاضا کرتا ہے یہ کہ ہو موافق کس کے، کیونکہ ان وچ ابات یا با وچ کیونکہ الف وہ جو حروف حلق سے ہے ان دے وچ لام وچ موجود ہے کہ کوئی نہیں، تو پھر تو موافق ہویا کہ تو ان دا جواب ہے فتکون الفتح فی عین لاجل الالف فکیف یکون، تو جواب ہے کہ الف اصلی نہیں واقع ہوتا کتھے فعل کے نام میں بالاستقراء، پس اصل ابا یا ابا بفتح با با نہیں بفتح الیا، انہوں یا بنانا جائے آبا یا باجو ہے کیے آبا یا باجو باجو، پھر بدلایا گیا یا کو الف سے با سے تو نہیں نا، الف سے لے تحرک یا ون فتح ہے۔ اچھا جی فلغات کی فانے اگوں آ رہے جنا، چلو ہاں جی، اور بہرحال راکا نا یار کانو اور ابا یا با، پس لغات متداخلہ سے ہے، اور پہلا اور شواذ سے ہے، اور دوجا جی اور بہرحال رکانا یرکن اور ابا یا با لغات متداخلہ سے ہے اور شواذ سے ہے، اور بہارا راکانا یرکن اور ابا یا ابا بس لغات متداخلہ سے اور شواذ سے۔ چلو شب آگے اما بقا یبقا و فنا یفنا و قلا یقلا فلغات بنی تین قد فروا من الکسرۃ الی الفتحۃ۔ سوال ہے بقا یبقا فنا یفنا قلا، یقلا یہ بھی سارے فعلا یفعلو ہیں، تو نہ ہلکی العین ہے تو نہ ہی لام ہے لام ہے جی۔ جی، کیا کہیں جی سوال ہے کہ بقا یبقا اور فنا یفنا اور قلا یقلا ان میں شرط موجود نہیں ہے، یہ نہ ہلکی العین ہے نہ ہلکی اللام ہے، لیکن یہ ہیں فاتح ہیں، فاتح کے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بنی تے کی لغت ہے، بنی تیب کی لغت ہے حجازیوں کی لغت وہ باقی یا یبقا ہے، فانے یا یفنا ہے، سنیں جی قلا یقلی ہے جی، تو یہ جو ہے نا بنی تے ان کی یہ لغت ہے، ان کی یہ لغت ہے وہ باغے ہیں کسرے سے، تا لکھی ہے نا کہ سین لکھے ہیں، سین لکھے بڑی غلطیاں ٹھیک کر دی تھی جی، کہ باغے ہیں وہ جو ہے نا وہ باغے ہیں کس سے، کسرہ سے، کدھر فتح کی طرف، کہ وہ کسرہ نہیں پڑھتے پار لگدا نے، تو انہوں نے آکھیا بس یہ تے فتح پڑھنا ہے نہیں، اس واسطے بقا یا بقا تے فنا یفنا تے قلا یا قلا، اے مطلب ہے کیا کہ جی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بنی تے کہ لغات سے ہیں، وہ انہوں نے کسرے کی جگہ فتح پڑھا ہے، انہوں نے کسرے کی جگہ فتح پڑھا فتح پڑھا ہے، سنیں اے شاباش سے دھیان کریم، اور کنا فلغات یعنی بقا یا بقا تے فنا یفنا
یہ باب عالمہ سے ہیں، باقی یا یب کا تفانے یا یفنا تے پس این ان کی ماضی کا کیا ہے، مقصور ہے، اور قلا یکلا یہ باب زاربہ سے ہے، قلا یکلی ہے، پس اس کے مضارع کا این، مقصور ہے، لیکن ذالک لغات، یہ جو ان کو فاتح پڑھا ہے یہ کن کی لغات ہیں؟ طے کی لغت، جواب کی تقریر یہ ہے کہ اصل ان کلمات میں عین کا اختلاف ہے، کسرے کا اور فتح کا، جی بھی یہ ماضی مضارع کی حرکتیں ایک نہیں ہیں، لہٰذا یہ فاتح نہیں بنتے، مگر بنی تے ثقیل جانتے ہیں کس کو؟ کسرے کو ماضی کے عین میں، جی اول میں اور ثانی میں، اور مضارع کے عین میں کس میں؟ ثالث میں، تو انہوں نے جو قبل الیاء بابجا جمع ہو جانے کس کے؟ کسرہ تین کسروں کے، ہن ویکھو نا بھی پہلے وچ ماضی ہے نا، بھئی جڑا ہے نا وہ کی سی یب کے جو ہے نا وہ پہلا عالم یعلم ہے نا، باقی یا تے فانے یا، وہ کہندے نے یا قائم مقام دو کسریاں دے تے ما قبل کاف تے نون تے بھی کسرہ تے تک کسریاں دا جنکشن ہو گیا، اس واسطے انہوں فتح دیتا جی۔ تیسرا جو ہے نا جی کون؟ یکلا، پھر پڑھا کلا اصل میں یک لی، تو یہ بھی یک لے جو، یہاں بھی تین کسرے اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ لام کو فتح دیتے ہیں، یک لا پڑھتے ہیں، سنیں لے اجتمال کسرات، اے شاباش جی۔ تو بھاگے ہیں اس سے کدھر؟ فتح کی طرف، طلب کرتے ہو وہ کس کو؟ تخفیف کو، اسی طرح بھاگے ہیں یا مفتوحہ کے ما قبل کے کسرے سے اس کے فتح کی طرف، بنان الفتحت، پھر بدلایا انہوں نے یا کو الف سے۔ اسی طرح بھاگے ہیں من کل کسرت، ٹھیک ہے، من کل کسرت قبل یا مفتوحہ سے پہلے جو کسرہ اسے بھاگے ہیں کدھر؟ فتح کی طرف، بنا کرتے ہوئے کدھر؟ الفتحت، پھر بدلاتے ہیں یا کو کس سے؟ تو پس کہتے ہیں وہ جو ہے نا بونے یا، کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بانا یا، مجھول و بنا پھر بنے گا نا، اور بونے یا ہے نا تو بونا یا، تو پھر کیا بنے گا؟ بنا، اے مطلب اس طرح بھی ہو تاکہ یاد ماں قبل کسرہ نہ، انہوں نے اپنی لغت جی۔ چلو جی ہاں کہ دے گیا میں، اور بہرحال او ولما توجہ الاشکال مذکور ایزن بالامثلۃ التی ذکرها اجاب بقولہ اب اما بقا، بہرحال بقا یبقا، اور فنا یفنا، وقلا یقلا، اور پجنا پس بنی تے کی لغات سے ہے، تحقیق بھاگے ہیں وہ کسرے سے فتح کی طرف، شابہ جی۔ اور بہر بقا یبقا اور فنا یفنا اور قلا یقلا پس بنی تے کی لغات ہیں، تحقیق باغے ہیں وہ کسرے سے فتح کی طرف، اور بہر بقا یبقا اور فنا یفنا اور قلا یقلا پس بنی تے کی لغت سے ہیں، تحقیق باغے سے نہیں بنی تے کی لغات ہیں، تحقیق باغے ہیں کسرے سے فتح کی طرف۔ اچھا جی یہ آ گیا فاتح، ہوں لگے وقارو، ما یکرم لا يدخل في الدعائم لأنه لا تجیء الا من الطبائع والنعوت، بس۔ اچھا جی کاروما جو ہے یہ دائم الابواب میں کیوں نہیں داخل؟ جی ایک دلیل تو اکٹھی آ گئی کہ ان کے اندر عین اور ماضی کے عین مستقبل کے عین کی حرکتیں مختلف نہیں، وہ تو آ گئی، اب دوسری علیحدہ دلیل اس کی تو آ گئی، وہ ہلکی العین شرط ہے، کم ہو گیا۔ تو کاروما یا کرومو جو ہے یہ دائم الابواب میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہیں آتا مگر کس سے؟ تبائع اور نعوت جڑیاں نعتاں نے، یعنی بندے دی اپنی صفتاں ذاتی ان سے آتا ہے، تو لہٰذا یہ کثیر الاستعمال نہ ہوا، یہ ہاں جی کیا کہا جی۔ اور کاروما یا کرومو یہ دائم الابواب میں داخل نہیں ہے، دوسری دلیل یہ اس لیے، پہلی دلیل تو وہ آگے حرکتیں مختلف نہیں ہیں، دوسری دلیل یہ ہے کہ کاروما یا کرومو یہ نہیں آتا مگر تبائع اور نعوت سے، مطلب ہے کہ چونکہ لازمی ہے نا،
تو لازمی کیا ہوتا ہے؟ وہ صفت کس کے ساتھ قائم ہے؟ فائل کے ساتھ فاعل جو فاعل کے ساتھ قائم ہے تو وہ اس کی طبیعت ہے نا، تو وہ اس کی صفت ہے نا، وہ صفت چنگی ہوئے یا پیڑی ہوئے، لیکن چونکہ اس میں آتا ہے لہذا پھر یہ کثیر الاستعمال نہ ہوا بلکہ قلیل الاستعمال۔ سنیں اچھا جی، اور تبائے نظر آ رہی جی جمع بولو چاہ طبیعت یار، میں نے سر کو نہیں لکھا، طبیعت جمع طبیعت یہ قوت ہے جو موجود ہوتی ہے شے میں، سن وہ شے کے نئی شعور اس کے لیے اس کے ساتھ جو صادر ہو رہا ہے اس سے، اور ہوتا ہے صادر اس سے اثر واحد واقع علی نہج واحد، جیسا کہ حاسونا قابوہا جی، اور نہیں مراد حسن سے وہ جو ممکن ہو حاصل کرنا اس کا زینت کے ساتھ، دھیان کریں رنگ صاف کہ من صفائی لون، رنگ کی صفائی تے آنکھوں کی صفائی، سمجھیں جی، بل عین اے نہیں مراد ونحو ذالک، بلکہ حسن سے مراد ہے حسن طبی کہ اعضاء کا متناسب ہونا، اعضاء کا متناسب ہونا۔ چٹا رنگ نہیں مراد جی جی، جیسا کہ مناسب ہے یہ کہ ہوں بھی ہر شے اونی ہوئے جنی سونی لگ دی ہے جی، سبحان اللہ۔ نین نقش حسن جڑا ہے نا، چٹا رنگ نہیں کیے نین نقش لفظ بول دینے جی جی، تے بل فتح نہ بل کبو، کبو جو ہے وہ خلاف ہے اس کا، اور وہ تقاضا کرتا ہے مقتضا ہے کس کا؟ طبیعت کا، کیونکہ نئے مختلف یہ، پس خلاصہ یہ ہے کہ طبیعت ان چیزوں سے ہے جو نئی صادر ہوتی کس سے؟ ہاں جار پورتی شافیہ دی شرح ہوں نا جی جی۔ اور کارو ما یکرمو نہیں داخل دائم میں، او کلا کارو ما نہیں ان دی مثل جننے بھی نے، اس لیے کہ کارو ما یعنی بر وزن فاولا یار نہیں آتا مگر تباہے سے اور نعوت سے، منع کرو۔ اور کاروما یکرمو نہیں داخل دعائم میں، اس لیے کہ کاروما نہیں آتا مگر تباہ اور نعوت سے۔ کاروما یکرمو نہیں داخل دعائم میں، اس لیے کہ کاروما نہیں آتا مگر تباہ اور نعوت سے۔ اور دیکھو تو نعوت جمع نعت وہی صفت، یعنی نہیں آتا فاولا بضم العین دونوں میں مگر افعال سے جو صادر ہیں کن سے؟ طبیعتوں سے بغیر شعور کے، اور نعوت پس نہیں، لہذا ان کا استعمال پھر اس لیے کہ یہ مقیدہ ہو گئے نا، اور دوسرے وہ نہیں مختلف ان کی حرکات کس میں ماضی اور مضارع بھی، اس لیے کہ یہ بنا جب مخالف ہے بقیہ بنیا کے بوجہ ہونے اس کے کیڑا خلقتاً تے طبیعت صادرہ علی نہج واحد بغیر اختیار کے، تو مخالفت کی گئی حرکت میں بھی بائیں طور کے ہوں دونوں کیا بے پارے کر دیتے، خبر دینے کے لیے بے عدم اختلاف معناہ فی نفس ہی، جیسا کہ انہوں نے بنایا ضمہ علامت کس کی؟ لبناء المجہول، ولما کان جب کہ ہے وضع اس بنا کی لمثل حاضر افعال نہیں تقاضا کرتی کس کا؟ متعلق کا نہ مفعول کا، تو پس ہو گئے یہ کیا؟ کیونکہ اپنی صفتہ جو ہے تو غیر تعلق ہی کوئی نہیں، پس قول ماتن کا نہیں آتے مگر تباہ سے۔ دلیل ہے انتفاع کثرت استعمال پر اصالتاً اور عدم اختلاف حرکت اشارتاً، پیچھے بھی بیان ہو گیا تدبر وقد وحاسبہ وحاسب یحسب لا يدخل في الدائم لقلته۔ اچھا جی، حاسبہ یحسب یہ کیوں نہیں داخل؟ ایک تو وہی وجہ ہے کہ ماضی مضارع کی حرکت مختلف نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ قلیل الاستعمال ہے، یہ قلیل الاستعمال اے شاباش سے تو پیچھے دسیا سی بھی دو شرطاں نے جی، حرکتاں بھی مختلف ہوں تو کثیر الاستعمال دائم الابواب میں داخل ہوں گے جی۔ اور حاسب یحسب یہ دائم الابواب میں نہیں داخل کیونکہ اس کا استعمال قلیل ہے، اس کا استعمال قلیل ہے۔ اور حاسب یحسب حاسب یحسب نہیں داخل دائم میں، دائم
بوجہ اس کی قلت کے بوجہ اس کی فی الاستعمال تے والے عدم اختلاف حرکات ہما اور قلیل نہیں لائے کہ انہوں حضرت صاحب بنا دئیے جی اور حاسب یحسب نہیں داخل دائم میں بوجہ حاسبہ کی قلت کے اور حاسب یحسب نہیں داخل دعائم میں بوجہ اس کی قلت کے اگے جی وقد جاء فعل يفعل على لغة من قال كنت تكاد وهي شاذة چلو جی کا كفضل يفضل ودمت تدوم ودمت کے دمت تدوم بس وہ سوال ہے کہ پیچھے تو بیان کیا کہ ثلاثی مجرد کے صرف 6 باب ہیں جی تو فا اولا یا فولو بھی آتا ہے جی فا اولا بھی آتا ہے جی کا دا جسے لگا جائے گا نا وہ جڑا ہوتا ہے او فا اولا تو پھر وہ بنتا ہے کتا تکا دو اسی طرح بھئی آل فاعلہ یفعلو کوئی نہیں آتا حالانکہ وہ آتا ہے کیا فاضلہ یفدولو اور اسی طرح جو ہے نا جو ہے نا بکسر الواو فی الاول داویما کی تدومو یہ اسے فاضلہ طرح ہی ہیں تائیں دمتا بڑھیا نا داویما تے تدومو یہ فائلہ یا فعلو فائلہ یفعلو تے او فاعلہ یفعلو تو اس کا جواب دیا وہی شاذۃ یہ سارے شاذ ہیں کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں بھئی فاعلہ یفعلو کوئی یفعلو کوئی نہیں فاعلہ یفعلو کوئی نہیں ہے اور فاعلہ یفعلو نہیں ہے تو حالانکہ یہ آئے ہوئے آئے ہیں تو اس کا جواب دیا ہے یہ سارے شاذ ہیں اور سمجھے ہی اے شاباش یہ کیا ہیں شاذ ہیں جی اور آیا ہے اور تحقیق آیا ہے فاعلہ یفعلو تحقیق آیا ہے فاعلہ بضم العین فی الماضی و فتحہا فی الغابر ایک لغت پر اس شخص کی لغت پر شخص کی لغت جس نے کہا جس نے کہا کتا تکا دو جی خلاف وذالک ہوا ضم العین فی الماضی و فتحہا ہاں تو جواب کی اور وہ شاذ ہے جیسے فاضلہ یفضلو اور دمتا تدومو یہ کیا ہے شاذ ہے اور کاف لتشبیہ فی شذوذ یعنی کتا الاخری شاذ ہے جیسے فاضلہ یعنی اگر ہے عین مکسور ماضی میں تو واجب ہے یہ کہ ہو مفتوح یا مکسور کس میں کیا سن لیکن آیا ہے یہ اس کے خلاف کس میں یفدولو تے تدومو او ماضی مکسور تے لہٰذا یہ کیا ہو گیا منع کرو اور تحقیق آیا ہے فاعلہ یفعلو اس شخص کی لغت پر جس نے کہا ہے کتا تکادو اور یہ شاذ ہے جیسے فاضلہ یفضلو اور دمتا تدوم جواب سوال نظر آئی وہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے حصر کیا ہے ثلاثی مجرد کے ابواب واقع 6 میں اور یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ تحقیق پایا گیا ان کا غیر بھی وہ ہے فاعلہ مضموم العین یفعلو مفتوح العین اور یہ کتھوں ثابت اس لیے کہ کتا صیغہ مخاطب من کادا یکاد اصل ہے کادا کاو دا بضم الواو اور اصل یکادا یک وادو بفتح الوا تو پس اعلال کیا گیا ماضی کا بقلب الواو الفن لتحرکیا وانفتاح تو پس جب ہو گیا صیغہ کس کا تو اجتماع ساکنین ہو گیا الف اور دال ساکنہ کا پڑھے جو قانون بے اتصال ضمیر مخاطب اور وطا ہے تو الف تو حذف ہو گیا تو پھر کاف کو ضمہ دیا تاکہ دلالت کرے ضمہ کس پر پس ضمہ کاف پر دلالت کرتا ہے کہ واو معذوفہ کیا تھی اور وہ عین کلمہ تو تھی اور کیا تھی اور اعلال کیا گیا مضارع میں میری مراد یک وادوں میں نقل حرکت واو کی کاف کی طرف ساکنہ پھر بدلایا گیا واو کو الف سے لتحرک یا وانفتاح ما قبلہا
تو فسارا پس ہو گیا کیا؟ پس فتح علی الکاف دلالت کرتا ہے کہ اصل عین میں وہ کیا ہے؟ فتح ہے۔ تو علامہ نے جواب دیا اپنے قول کے ساتھ کہ یہ کیا ہیں؟ یعنی خارج ہیں کس سے؟ لہذا ان کا کوئی اعتبار اصل اس میں ہے کتا بکسر الکاف لا بتقادو بالفتح، یعنی فاعلہ یفعالو ہے، پس یہ ہوگا داخل کس میں؟ یا علاموں میں۔ سنیں شاباش سے ومانن ومانا قادا کاروبا، قادا کا معنی اور افعال پڑھے جی۔ اچھا جی آگے کی یہ فاضلہ کی بعض شارحین نے حکم کہا ہے کہ حکم بشذوذ ہی مخالف ہے اس کے جس کا قول کیا کس نے؟ کیونکہ انہوں نے آکھیں گے تداخل اللغتین سے ہے۔ کون بولو جہاں؟ اس لیے کہ عرب کہتے ہیں فاضلہ تے مضارع بالفتح والکسر تے مضارع فتح ضمہ، فاضلہ یفضلو تے فاضلہ یفضلو تے مضارع کیا ہے؟ ہاں تو پس جب سنا گیا بھی دو نے ایک کے کیڑا نہ 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 اوئے نا ایک کے نا بالفتح فاضلہ تے اگے پڑھو نا یفضلو، یفضلو ناسارا تے ایک کے فاضلہ یفضلو کیے دالو اے عالمہ ہو گیا تے ماضی لئی عالمہ دی تے مضارع لیا ناسارا دا ہو گیا۔ پڑھے سارا جی تے سنیں پس جب سنا گیا بعد اس کے فاضلہ یفضلو الانو من التداخل علامہ نے دے گا لاکھی تسی پہندو شاز دے کہ بھی او تداخل نہ ہوئے جی۔ اقولو لا مخالفت بینہم، اس لئے کہ لغتین کا تداخل کو قیاسی تو نہیں ہے نا، کیونکہ قیاس تو پھر تداخل بھی کیا ہو گیا؟ لا محالہ۔ سنیں فرمایا ہے مختار الصحاح میں الفضلۃ والفضالۃ وہ جو بچ جائے کس سے اور بچ جائے اس سے شے، یہ ناسارا ہے، اس میں ایک لغت سنیں نا وفیہ ناسارا وفیہ لغت ثانیہ من باب فاہمہ وفیہ لغت ثالثہ مرکبہ منہا بے فاضلہ یفضلو ترائے ہو گیا وہ شاذ لا نظیر لو انتہا۔ پس اس پر نہیں متوجہ ہوگا کہا جائے کہ الفضل افعال طبیعہ سے ہے جیسے کاروما، تو کیوں نہیں فلیما جاز فی غیر الضمہ فی الماضی والمضارع، اس لیے جواب دیا اس لیے کہ وہ فضل سے من الفضلہ سے ہے، فضل سے نہیں ہے جی۔ وہ فضیلت والا ہونا وہ تو تبھی بن گیا، تو یہ نمانا بھی شے کا زید ہونا تے بکری شے۔ اچھا دمتا تدومو یعنی جیسا کہ وکما جیسا کہ ہے یہ شاذ، اصل اس کا ہے دومتا تے تدومو بکسر الواو فی الاول وضمہا، تو اول میں اعلان کیا گیا کہ دومتا نقل حرکت کی تھی واو دی کدھر دال نو، ان دی حرکت کو سلب کرنے کے بعد پھر واو کو الف سے بدلایا، الف لتارو کیا فی الاصل ون فتح ہے، تو سم پھر حذف کیا گیا ہے کس کے لیے؟ الف اور میم کے درمیان، تو پس کیا بن گیا؟ تو پس کسرہ الدال دلالت کرتا ہے کس پر کہ اس کا عین کیا ہے؟ اور ثانی جو ہے وہ نقل حرکت واو الا ما قبل او تدومو تدومو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وَإِثْنَا عَشَرَ بابا لمن اب اسم فائل لمن شعبت الثلاثی نحو اکرم وقطع وقاتل وتفضل وتضارب وانصرف واحتقر واستخرج واخشوشن واجلوز واحمار واحمر اصلهما احمارر واحمرر فادغما للجنسیت
ويدل عليه ارعوا وهو لفيف من باب افعل ولا يدغم لانعدام الجنسیت. چلیں جی. علامہ نے فرمایا ہے ثلاثی مجرد کے تو 6 باب ہیں، ثلاثی کے منشعب کے 12 باب ہیں، ثلاثی کے شائب کے 12 باب ہیں، یعنی ثلاثی مزید کے 12 باب ہیں. کیا کہ علامہ نے فرمایا ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ ثلاثی کے منشعب کے 12 باب ہیں، ثلاثی مجرد کے تو ثلاثی مجرد کے تو 6 باب ہیں، لیکن ثلاثی کے منشعب یعنی ثلاثی مزید فی کے 12 باب 12 باب ہیں، اور 12 باب ہیں 12 باب ہیں ثلاثی کے منشعبہ کے لیے. ثلاثی کے منشعبہ کے لیے جی، اور 12 باب ہیں ثلاثی کے منشعبہ کے لیے، اور 12 باب ہیں ثلاثی کے منشعبہ کے لیے. اور دیکھو اہل مزید ثلاثی مجردو منشعبہ الابنیت المتفرعہ من اصل بزیادت حرف او اکثر لیسا من جنس الحروف اصلیہ او بتکرر حرف منہا او بحرف نا اصل 2 نے جے معن اور لفظ کتابت دی غلطی جے بھئی ایک حرف ہے یا اکثر ہے، تو وہ ایک جڑا یا اکثر ہے وہ حروف اصلیہ کی جنس سے نہیں ہے یا اس کے تکرار کے ساتھ ہے ان سے جی، تو یا کوئی لفظ ہے تھے بکٹھا دونوں لقصد زیادت المعنی تعدیت تکسیر وغیرہ کو نہیں کھانے جو پیچھے چھوڑو بھئی ثلاثی مزید جو ہے نا ثلاثی مجرد کا جو مزید ہے اس کے کتنے ہیں 12 باب، کیونکہ منشعبہ کنوں آندھ نے اب نیا جو متفرع ہوتے ہیں اصل سے، اب نیا جو متفرع ہوتے ہیں اصل وہ سیگے یار ہوں بڑے کتوں پیچھے سر بھائی شروع کریے جی. اب نیا جو متفرع ہیں کس سے، لیکن اصل ثلاثی مجرد ہے کمیں متفرع ایک حرف دی زیادتی یا 100 دی جاتی جڑی زیادتی ہے نا 1 دی یا 2 دی یا 3 دی، یہ حروف اصلیہ نہیں ہوں گے، تو وہ حروف اصلیہ کی جنس سے نہیں ہوں گے جی. سنیں تو پھر وہ ایک ہوگا یا اکثر ہوں گے یا اس میں ایک حرف کا تکرار ہوگا ان سے کہ وہ بعد 2 مرتبہ آئے گا، یا اکثر بھی ہوں گے تکرار بھی ہوگا، دونوں ہوں گے. لیکن یہ جو ان کو بڑھانا ہے وہ 3 والے نو اگاں تے لے جانا ہے، اتنے کی مقصد ہے واسطے قصد کرنے معنی کی زیادتی کے. مقصد کیا ان کو یہاں لانے کا، لقصد زیادت المعنی کیڑا معنی یعنی تعدیت یا تکسیر والا معنی یا ان کا غیر، جیسے اخراجات فرح زیدن، پس اول میں حمزہ کس کے لیے فرح دا معنی کی خوش ہونا، فرح انج جی، تے اخراج خارجہ کا معنی نکلنا تے اخراجہ اے دوواں وچ اول وچ حمزہ تے ثانی میں تکرارے ہیں کس واسطے نے بھئی اے تعدیت بھی تے تکسیر بھی ہے، فرح و قطع جی ہے جی. اور یہ جو ہے نا کہ جس میں ایک حرف کی زیادتی ہے، جس میں ثلاثی اصل ماضی نو دیکھنا مضارع نہیں دیکھنا کہ ماضی میں ایک حرف زیادہ کیا تو کل کنے بن گئے، یہ 3 واہ ہوا یہ جو ہے نا بھئی بتکرار عین فی ثانی لی تکسیر توجہ کری واہ ہوا، اور وہ 3 قسم ہیں، وہ یہ جو زیادتی کرنی ہے 1 حرف 2 حرف 3 حرف. اول وہ ہے کہ اضافہ ہو اس میں، اے 3 باب نہیں، اے اولی کیڑا جیسے اکرامہ، جیسے نال حاشیہ پڑھیا اکرامہ، یہ اکرامہ حمزہ زائدہ ہے سنیں، اور ماضی کے اندر حمزے کو کسرت ہے، وہ اکرام نہیں ہے گا، فرق کرنے کے لیے اس کے درمیان اور جمع کے درمیان جمع جو افعال کے وزن پر آتی ہے، ایک فرق کرنے کے لیے مصدر ہوگی تو افعال ہوے گی تو جمع ہوے گی تو جیسے اعمال اور اچھا جی عکس کر دیو پھر جمع نو کسرہ دیو تو مصدر نو بتا دے تو ہوندا ہے کہ جمع سکیل ہے تو اون پار نہیں اور پانا اور مار دی جی. اچھا جی او کدے گیا اکرامہ کی شاید اکرم اکرامہ پہ جان اس بات کو
کہ ابواب ثلاثہ اول ان میں سے وہ ہے کہ اس میں کیا ہے 1 ارب زیادہ ہے برخلاف ابواب باقیہ کے، کیونکہ ان میں زائد 2 حرف ہیں اور 3 ارب بس اس لیے اس کو کیا کیا ختم کیا ان پر کیونکہ ایک پہلے ہوتا ہے متعدد سے واپس چل، یہ پہلا آ گئی جی اور دوسرا ایک قطع کیے قطع قطع گنا پہ او آشیت ویخ قطع تکرار کیا گیا کس کا عین ثانی کا نہ تکرار کیا گیا ہے تو عین کلمے کا، لیکن تکرار جڑا کیتا وہ دوسرا ہے کیے، لہذا یہ دوسری ہے نا مدغم فی اے زائد اندل اور اول زائد کن کن کیوں کو آدھے ساکن کل معدوم پس تصرف اس میں اولا ہے اور کلام وکلاہما سائغ جائز فی بیگن دو میں جائز نے اگے چل ہور کیڑے تیسرا وقات آلا ان دا بین استور لکھے کہ اس میں کیا زیادہ کیا ہے الف زائدہ کی تو تیسرا کون ہے باب مفالا جیسے قاتل وہ نال بین استور بھی پڑھیا تھا اگلا حاشیہ بھی اور تفضل جی اور جیسے تفضل ہو بے خدرو تفضل یہ یہ شروع ہو گئے نہیں قسم ثانی اور 3 پورے ہو گئے نہیں جی اور یا کراما جی تے قطع تے قاتل انہاں وچ کنے نے 1 ارب زیادہ ہے تفضل یعنی اور قسم ثانی وہ ہے کہ جس میں زیادہ ہیں کتنے 2 ارب یہ 5 باب نہیں جنہ چ 2 حرف زیادہ نہیں 5 تے ترا ہے 4 اگوں ہونے جے اول باب تفاعل ہے جیسے تفضل اصل اس کا فاضلہ ہے پس تا کو زیادہ کیا کہ اول میں اور عین کا اے باب بن گیا دیسیا چلو جی اور جیسے تداربا جیسے یعنی وہ جنا ثانی با ان 5 وچوں اور 5 وچوں ثانی کون ہے باب تفاعل جیسے ضارب تدارب او بے خدرو تدارب اصل اس کا ہے دواربا اول میں کیا زیادہ کی اور عین اور فا کے درمیان اے 2 زیادتیاں ہوئیں کہ کوئی نہیں اور انصرفا یعنی تیسرا ہونا 5 وچوں باب کیڑا انفعال جیسے ادھروں ویکھ انصرفا اصل اس کا کیا تھا اصلو لکھا صرفا کون لکھا اصلہ صرفا پس زیادہ کیا کہ اس کے اول میں کیا اے باب بن گئی کنے ہو گئے نہیں تفضلا تداربا انصرفا 3 آگے نا تے احتقارا چوتھا ہی باب افتعال جیسے احتقارا سنیں اے شابہ سے احتقارا او بے خدرو اصل اس کا کیا ہے زیادہ کیا گیا اول میں اور عین اور فا کے درمیان یہ احتکار سے ہے خار شدن و خار شمردن اے شابہ سے تے اگے چل اور ہی کیڑا استخراجا کون استخراجا اے شابہ سے جی اے ادھر ویکھ یہ قسم ثالث شروع ہو گئی ہو کتھوں استخراجات تفضل 1 تدارب 2 انصرفا 4 تے والخامسی باب افعلال کی باب انفعال او احمارارا ان دے وچ کنے نے زیادہ 2 نے نا چوکھے تے نہیں نا تے او لکھے تھلے خامس باب افعلال لیکن مؤخر کیا ہے مثال اس کی سداسی جنہ وچ 3 حرف زیادہ ان تو آخر تے لے گئے نا سنیں کیوں تاکہ مجاور ہو جائے اس کے جو اس کے مناسب ہو احمارا اور تکرار میں اور ادغام میں بس ان قریب ہم بیان کریں گے اس کو وہاں کس سے کہ من جن سے حرف الاصل کما لا یخفا اور اختصاص وزن کے ساتھ والجوب کے ساتھ بندہ اس طرح او 5واں ہونا ہے کیڑا افعلال انہاں وچ کنیاں زیادتیاں نے 2 2 زیادہ ہن اگلے شروع ہون لگے نہیں استخراجا کون استخراجات او بے خدرو استخراجا یہ قسم ثالث ہے جس میں 3 ارب زائد اور اس سے زیادہ نہیں ہوتا ثلاثی مجرد ماضی وجہ 3 تو تاکہ نہ لازم آ جائے فرع کی زیادتی کس پر
بھئی اصل تو کل 3 ہو گئے تے پھر اور وہ کتنے یہ 4 باب نے. باب اول کیڑا ہے جیسے اصل خارا جائے شروع وچ حمزہ سین تے تا اکٹھے ہی لے آندے ایکو پاسے تسی رہو. اور اخشو شانہ کی یعنی ثانی باب کیڑا جیسے اخشو شانہ اصل اس کا کیا ہے خشونت سے، یہ نرمی کی ضد ہے. زیادہ کیا کہ اس کے اول میں عین اور لام کے درمیان کیونکہ خاشانہ ہے نا، کیا خاشانہ تے شروع چمزہ تے عین تے لام دے درمیان واو تے شین 2 زیادہ کیتے ہیں جی. اور اجلوازہ اور اجلوازہ نظر آئی یعنی ثالث ہے باب افعوال جیسے اجلوازہ کہا جاتا ہے. اجلوازہ بہم السیر اجلواز یعنی مسلسل چلتے رہے. واہ بس ہے اصل ہے جالازہ تو شروع میں کیا لائے اور عین اور لام کے درمیان تو کیا بن گئے اجلوازہ. اور ادغام والیاں 2 واواں بلا تھی وے. اچھا جی اور کیا ہی احمار یعنی رابع باب افعیلال جیسے نظر آ رہی بین استور. اصل اس کا زیادہ کیا گیا اس کے اول میں عین اور لام کے درمیان اور زیادہ کون ہے اور جڑا مدغم فی وہ زیادہ ہی سنے احمار اور احمرہ اور بین استور ویخ اصل او بسیار رتا تھی بنا اصل اس کا ہی ہمارا تو زیادہ کیا گیا اس کے اول میں اور تکرار کیا گیا تو زیادہ کون ہے بھی تے احمرہ. انہاں دے بارے جو دستے نہیں سنے ہی کہ یہ جو تھے نا احمارہ اور اصل ان دونوں کا ہے احمارارہ تے بے فک الادغام. پھر کیا ہوا پھر چونکہ 2 ہم جنس اکٹھے ہو گئے اول کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کر دی. اول کو کر دیا تو کیا بن گیا احمارارہ سے احمارات احمارارہ سے کیا کیا جی اصل ان کا احمارارہ اور احمارارہ تھا تو 2 ہم جنس اکٹھے ہو گئے اول کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا تو یہ ادغام باب کا نہیں ہے جنسیت کا ہے. گل اصل سمجھنی ہے یہ باب یہ ادغام باب کا نہیں ہے جنسیت اے ادغم احدى الرائن فی الاخرى لل بول چاہ لل جنسیت سمجھے ہی اے مطلب ہے جی. اگے بات پڑھی کونی پڑھی اچھا آندھے نے کہ یہ ادغام باپ کا نہیں بلکہ کس کا ہے جنسیت کا ہے. اس پر مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک اور احمارارہ ہے لیکن ادغام کوئی نہیں ہے. دلالت کرتا ہے اس پر کہ ہونا ادغام کا کس کے لیے نہ کہ باپ کے لیے. وہ یہ ہے کہ ارعاوا کیا اس میں واو ثانی کو یا سے بدلایا پھر الف سے بدلایا تو ارعوا بن گیا. سنیں یہ ارعوا یہ بھی احمرہ ہے سنیں اور لفیف یہ باب افعلہ ہے لیکن اس میں ادغام اس لیے کہ جنسیت نہیں ہے اس لیے کہ تو پتہ لگا کہ ان دونوں بابوں کا جو ادغام ہے وہ باپ کی وجہ سے نہیں ہے جنسیت کی وجہ سے اے سمجھنے باب تفیل میں ادغام باب کی وجہ سے ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی کہ یہ جو 2 باب ہے احمارہ اور احمرہ ہاں اصل میں احمارارہ اور احمارارہ تھے. شاباش اول کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا تو احمارہ اور احمرہ ہو گئے. تو یہ جو ادغام ہے یہ ادغام باب کا نہیں ہے بلکہ یہ ادغام جنسیت کا ہے. اس لیے کہ ایک اور باب ہم دکھاتے ہیں آپ کو باب ہے اصل میں ارعوا واتا یعنی احمارارہ باب ہے لیکن ادغام کوئی نہیں ہے. تو کیوں ادغام نہیں ہے کیوں اس میں ہم جنس کو نہیں ہے. اگر باب کا ہوتا تو پھر یہ بھی ارعوا ہوتا حالانکہ ارعوا نہیں سنے ہی. چلو جی
اور پھر پڑھ دیں آشیا مانا کرو جی. جیسے پچھ مانا کر لے نا. اور 12 باب ہیں ثلاثی کے منشعبہ کے لیے، جیسے اکرامہ اور قطع اور قاتلہ کتنے ہو گئے. اور جیسے تفضل، تضارب، انصرف، احتکر کتنے ہو گئے 4. چار یار اگلا نہیں، اگلا پنجواں ہوئی کیڑا احمارا را. اور جیسے استخراجا، اخشوشانہ، اجلوزا، احمار را، اے کتنے ہو گئے 4 پورے ہو گئے. اور چلو جی اور احمر را اصل ان دونوں کا احمارا را اور احمارا را ہے، پس ادغام کیے گئے جنسیت کی وجہ سے. اور جی باب دا ادغام ہوتے پھر کیا آندے نہیں، اور دلالت کرتا ہے اس پر کہ یہ ادغام جنسیت کا ہے، دلالت کرتا ہے اس پر ارعبا. سنیں اے رعبن سے بس ہر سے حرکت، رعبن ریبن روبن، نیک بر گشتن از نادانی. چلو جی اور وہ لفیف ہے، باب افعلہ سے ہے اور نہیں ادغام کیا گیا باوجہ جنسیت کے نہ ہونے کے. شابہ جڑیا شابہ مانا کرو کہ چلیے. باب ثلاثی کے منشعبہ کے لیے ہیں، جیسے اکرما اور قطع اور قاتلا اور تفضلا اور تضاربا اور انصرفا کتنا ٹائم ہے اور استخرجا اور اخشوشنا اور اجلوزا اور احمارا اور احمرا. اصل ان دونوں کا احمارا اور احمارا تھا، پس ادغام کیے گئے جنسیت کی وجہ سے، اور دلالت کرتا ہے اس پر ارعبا. اور وہ لفیف ہے باب افعلہ سے، اور نہیں ادغام کیا گیا جنسیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. جنسیت تو دیکھو جلدی کر اول جنسیت ہے، اس لیے کہ جنسیت تقاضا کرتی ہے کس کا. اور پھر احمار میں التقاء ساکنین ہو گیا ہے، اور التقاء ساکنین علی حدیہ کس میں، اور یہ جائز ہے. قولو للجنسیت یعنی لا لاجل کونہا، کیونکہ اگر ہوتا یہ علت ادغام کی تو لازم آتا ادغام کس میں، اس لیے کہ وہ بھی تو باب. پس جب نہیں واقعہ ادغام اس میں کس میں، تو معلوم ہوگی یہ بات کہ ادغام ان میں کس لیے نہ کہ. اچھا جی لنعدام تحقیق اس کی، لفظ آ گیا بدان تحقیق اس کو ارعبا کی، یہ ایک اصل اس کا نہ اصل ارعبا کا ارعبا باب واوین، پس جمع ہوگی اس میں سبب ادغام کا جیسے کس میں، اور وہ ظاہر ہے. اور سبب الال کا بھی ہے اس میں. ہوں ادغام بھی آ گئے تھے، ترجیح کنو دینی ہے. چلو جی تو الال بقلب الواو ثانیہ کس کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ واو واقع ہونا اس کا 5ویں جگہ میں کس میں، اور بعد الال ثانی کے تاکہ نہ لازم آ جائے کیڑا فی الالال. تو پس الال کیا گیا بموجب الالال، اس لیے کہ الال مقدم ہوتا ہے. پس منقلب ہوگی واو متطرفہ کس سے، جدو یا بن گئی تو نہیں باقی رہا کون، کیونکہ جنسیت درمیان، پس نہیں ادغام کیا گیا. اچھا جی ہم نے کہا کہ الال مقدم ہے کس پر، اس لیے کہ الال کا سبب جی، اس لیے کہ الال کا سبب موجب ہے اور ادغام کا سبب موجب نہیں بلکہ مجوز ہے. دلالت کرتا ہے اس پر امتناع تصحیح اس میں باب رما میں، اور جواز فق باب حاجیہ میں، جیسا کہ ان قریب آئے گی تحقیق اس کی جار بردی. اور اس لیے کہ مقصود دونوں سے کیا ہے، اور وہ الال میں اکثر ہے کس سے، اکثر ہے تخفیف سے ادغام میں جو ہوتی ہے. کیفا الال میں ذات کی تبدیلی ہے اور ادغام میں، اور ذات کی تبدیلی اشد ہوتی ہے ضروے فتدبر. پھر جان اس بات کو
کہ اس مقام میں اشکال ہے وہ یہ ہے کہ مداد مونگ پھلی تے ریوڑیاں دو سن، تو ادغام احمارہ اور ادغام احمرہ کا جنس کے لیے، اور دلالت کرتا ہے اس پر قول فَأُدْغِمَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَّہ، اور بما ذکرنا ما ثابت ہوئی ایک شے کیڑی، اور وہ ہے کہ ادغام کس کا؟ احمارہ کا تو کوئی نہیں ثابت ہویا ہے کیونکہ دو سن نا، یہ تو ارعوا کندی مثال ہے، یہ فاللہ دی افعال کوئی نہیں جی سنے ہی، تو ممکن ہے کہ جواب بھئی انہما دونوں من واحد فیولم حال احدہما من الاشیاء بس، وقول فَأُدْغِمَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَّہ ضمیر اس میں لوٹتی ہے کدھر؟ یعنی را عین ان دونوں میں، یا ان دونوں کے ایک میں فہم